اطہر کاظمی صاحب، اب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں، سیاسی طور پر انہوں نے اپنی مائٹ کو ثابت کیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، پاپولیرٹی بھی ہے، لیکن پھر کچھ چیزوں نے تھوڑا ماحول کو گدلہ بھی کیا ہے، آڈیو آ جانا، سیفر کا معاملہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے کافی چیزوں کے اندر ڈسٹربنس بھی کریٹ کی ہے. بٹ عمران خان صاحب اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے، جو اقتدار سے نکلنے کے بعد ان کا پہلا ایک سنگل پوائنٹ پروگرام تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں الیکشن کی ڈیٹ لے لوں اور یہ الیکشن پر ہو جائیں، 2 سے 3 مہینوں میں ہو جائیں جب وہ چاہ رہے تھے. اب وہ بھی حاصل نہیں ہوا. عمران خان صاحب، کیا آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا عمران خان صاحب نے دیر کر دی ہے، if I'm not wrong کچھ اس طرز میں آپ نے کہا تھا کہ مے بی وہ he has lost the moment یا وہ سٹیم اب وہ موجود نہیں رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ اور نو لانگ مارچ عمران خان صاحب اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو منصور بھائی نے بھی کامنٹ کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اطہر کاظمی سے پہلے سوال کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ منصور بھائی آپ لوگوں سے ہوتے ہیں سوال، مجھ سے کرتے ہیں منیب بھائی تفتیش، تو وہ آخر میں ہوتی ہے. مجھے تو انوائٹ بھی یہ اس طرح کرتے ہیں کہ شام کو اسٹوڈیو آنا ہے یا ڈاکٹر صاحب کا ڈالا بھیج دوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مجھے تو یہ انوائٹ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر صاحب کا ڈالا بھیج دیں. میں نے کہا تھا یہ دونوں زیادہ بجے ہوئے کھلاڑی ہیں، اس لیے پہلے ان سے پوچھیں. میں نے دونوں کا کہا تھا. تو میری ہونی ہوتی ہے اس پروگرام میں تفتیش. تو اب منیب بھائی جو پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی وہ میں نے کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ اگر خان صاحب دیکھیں 2 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ وہ ایک فگر دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ 25,000 بندہ لے کے بھی 2 ہفتے پہلے اسلام آباد کے باہر آ کے بیٹھے ہوتے تو حکومت کے لیے بہت سارے فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا. ڈار صاحب کی واپسی میں بھی مشکل ہو جاتا، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سازشی تھیوریز ایک دم سے گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ بندے لے کے آ گیا ہے، کس کے کہنے پہ لے کے آیا ہے، تو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوتے. تو اس کانٹیکسٹ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے چیزوں میں ڈیلے کیا. لیکن اب وہ انہوں نے ڈیلے کیوں کیا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو تھوڑا سا پریشر ڈال کے حکومت کو کسی طور پہ راضی کر لیں گے انتخابات کی ڈیٹ پہ، لیکن اب تک یہ چیزیں جو ہیں سیٹل نہیں ہوئی. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت حکومت کسی بھی موڈ میں ہے کہ وہ خان صاحب کو کوئی ڈیٹ دے، اور حکومت خود کو غیر محفوظ بھی نہیں سمجھتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تعیناتی کا مسئلہ ہے اور خان صاحب نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے یہ حکومت تو آئی اس لیے کہ انہوں نے پورا ایک چلتا ہوا سسٹم فارغ کیا، کیونکہ ان کو بھی تعیناتی سے ایشو تھا. تو یہ تعیناتی کا ایشو صرف خان صاحب کا نہیں ہے، یہ دونوں طرف کا ایشو. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ یہ خرم دستگیر خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں نا، وہ تو ریکارڈ کے اوپر کہہ چکے ہیں. وہ تو اب مسلم لیگ نون بے شک اس کو ایکسیپٹ کرے ڈینائی کرے، وہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اور ہے بھی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ہمیں تو جی اس بات سے ڈرایا گیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، فلانی شخصیت آ جائے گی تو پھر تو ہمارا بستر ہی گول ہو جائے گا. وہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. بٹ مجھے میں اطہر کاظمی صاحب ذرا مزید اس بات پر روشنی ڈالیے گا کہ عمران خان صاحب نے اب تک یہ بات میں نے پوچھی منصور علی خان صاحب سے، انہوں نے کہا کچھ بندوں کو بھی عمران خان صاحب نے ڈسٹنس پہ کر دیا ہے جن پہ انہیں شک تھا، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے وارن کیا ہے بھئی آپ میرے پیٹھ پیچھے جا کے فلانے یہ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، مجھے سب پتہ چل گیا. ڈو یو تھنک عمران خان صاحب فیئرز کہ بھئی یہ جو میں پلاننگ کرتا ہوں یہ پلاننگ میری لیک ہو جاتی ہے، اور اسی لیے میں نے اب جو ڈیٹ ہے اور میری فائنل سٹریٹجی ہے وہ میں نے کسی کو نہیں بتانی اینڈ تک؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. خان صاحب کی کوشش ہوگی جو بھی میری سٹریٹجی ہے وہ پہنچے ان کوارٹرز تک جہاں تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ سارا جو وہ سیاسی اس وقت کھیل رہے ہیں وہ کسی کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی کوئی بات کسی سے چھپانا نہیں چاہیں گے. وہ جو بھی تیاری کر رہے ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ حکومت تک یا دیگر کوارٹرز تک یہ بات پہنچے. اور دوسری بات یہ دیکھیں خان صاحب کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جلسوں میں اداروں کے اوپر بات کرتے ہیں، اداروں کو گھسیٹتے ہیں، اور ادارے نیوٹرل ہیں. اگر ادارے نیوٹرل ہیں، میں بالکل مانتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہیں، لیکن جو حکومتی موقف ہے نا اس سے بھی خان صاحب کے موقف کو تقویت ملتی ہے. جاوید لطیف صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں زبردستی حکومت دی ہوئی ہے، ہمارا تو حکومت میں آنے کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے. اب کس نے ان کو، یوگوسلاویہ سے کسی نے ان کو زبردستی حکومت دی ہوئی ہے. پھر وزیر دفاع آج فرماتے ہیں کہ خان صاحب کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے. اب کس سے خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ہوئی ہے، اور کیوں وہ ملاقات ہوئی ہے یہ بھی وہ بتا دیں. تو اب جب یہ اس طرح کا خود وہ موقف حکومت رکھتی ہے تو پھر اس چیز سے جو ہے نا مزید افواہیں گردش کرتی ہیں، مزید اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ دیگر حلقوں کا ابھی تک سیاست کے اندر رول ہے.